ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا تو جس شخص نے بھی محل کی جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، کچھ لوگ چاندی، کچھ لوگ قیمتی زیورات کے بارے میں سوچ رہے تھے، کچھ لوگ گھوڑوں کو، اور کچھ لوگ ہاتھی، اور کچھ لوگ دودھ دینے والی گائے کو اس ہاتھ لگانے سے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کو ہاتھ لگانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیز کو ہاتھ لگا دوں تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بادشاہ تھا کہ اپنی جگہ پہ بیٹھا مسکرا رہا تھا اور اپنے آس پاس اس دھوڑ دھوپ کو دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس وقت بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا تھا اور بالآخر وہ کامیاب ہو گیا اور بادشاہ کو ہی اس نے چھو لیا۔ بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ کی ہر چیز اس وعدے کے مطابق جو بادشاہ نے کیا تھا عوام سے اس شخص کی ہو گئی۔ جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور انہوں نے غلطیوں پر غلطی کی، ٹھیک اسی طرح دنیا کا مالک بھی ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر روز غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ کی بنائی ہوئی دنیاوی چیزوں میں کو حاصل کرنے کی آرزو کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ ہم دنیا کے بنانے والے مالک کو ہی پالیں، اس کو حاصل کر لیں۔ اگر مالک ہی ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز ہماری ہو جائے گی۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔